السلام علیکم دوستو، آج ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں بات کرنی ہے اور میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں. میں لکھ سکتا تھا، پوسٹ کر سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لکھے ہوئے کو پڑھے بغیر لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ اس پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کریں. یہ پیغام آپ کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فراڈیوں کے ہاتھوں اپنے اکاؤنٹوں سے پیسے جو ہے وہ نکلوا چکے ہیں، اپنا بہت سارا نقصان کر چکے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ان کو فون کال آتی ہے اور ان کو اسکرین پہ بینک کا کال سینٹر کا نمبر نظر آتا ہے. اب یہ ایک بہت ہی ایزی سے ٹیکنیک ہے، اس کو فشنگ کہتے ہیں. آپ کو اسکرین پہ کچھ اور نظر آتا ہے، ایکچول اس کے بیک پہ نمبر کچھ اور ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی بینک کے کال سینٹر سے کال آتی ہے تو ضروری نہیں کہ اگر آپ کی اسکرین پہ وہ چاہے وہ نمبر آپ نے سیو بھی کیا ہوا ہے اور آپ کو لگے کہ یہ اسی بینک کا کال سینٹر ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کال سینٹر سے کال آئے. جب یہ کال آتی ہے تو یہ لوگ آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن، شناختی کارڈ نمبر آپ کا پوچھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں، آپ کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، ای میل آئی ڈی وغیرہ. یہ ساری انفارمیشن آپ سے لیتے ہیں. اور پھر ہر بینک کا آج کل ڈیجیٹل ایپ ہے جس کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے. وہ انفارمیشن یوز کر کے آپ کے ایپ کو لاگ ان کر لیتے ہیں اور پھر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں. تو یاد رکھیں، کبھی بھی آپ کا بینک آپ سے اس قسم کی انفارمیشن کے لیے کال نہیں کرے گا. وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے مطابق یا ایف بی آر کے ہدایات کے مطابق یا حکومت پاکستان کے ہدایات کے مطابق، بعض دفعہ آرمی والے بن کے آپ کو کال کرتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہے یہ فراڈی ہیں. ان کا بینکوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کو کسی قسم کی انفارمیشن کبھی بھی نہ دیں. بینک آپ کو کبھی بھی ان انفارمیشن کے لیے کال نہیں کرے گا. آپ کی یہ انفارمیشن ساری کی ساری بینک میں موجود ہوتی ہیں اور وہ صرف آپ سے اس صورت میں پوچھتے ہیں جب آپ کسی کام کے لیے کال کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اے ٹی ایم کارڈ بلاک کرنے کے لیے آپ کال کرتے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشن بند کرنا ہے، کھولنا ہے، پاس ورڈ یا پن کوڈ آپ نے چینج کرنا ہے وغیرہ. تو جب ایسے کاموں کے لیے آپ کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں تب جا کے وہ آپ سے یہ انفارمیشن پوچھتے ہیں. اور پن کوڈ آپ کے اپنے بینک کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا پن کوڈ کیا ہے. پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنا پن کوڈ بھی لگاتے ہیں یا ریسیٹ کرتے ہیں تو کال سینٹر والے کہتے ہیں آپ کو ہم ریکارڈڈ لائن پہ شفٹ کرتے ہیں. ریکارڈڈ لائن سے آپ سے کہا جاتا ہے اپنا پن کوڈ انٹر کریں. تو آپ اور کمپیوٹر ڈائریکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بیچ میں آپریٹر کا رول بھی نہیں ہوتا. تو پن کوڈ تو کسی بھی صورت کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور اسپیشلی اس طرح فون پہ بتانا. تو اگر آپ کو اس قسم کی کوئی کال آتی ہے تو برائے مہربانی ان کو اپنی کوئی انفارمیشن نہ دیں. چاہے وہ یہ بھی کہہ دیں کہ اگر آپ نے یہ انفارمیشن نہیں دی تو تھوڑی دیر بعد قیامت آنے والی ہے. قیامت اپنی ٹائم پہ آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی آپ کی انفارمیشن دینے یا نہ دینے سے. لیکن برائے مہربانی اپنے آپ پر رحم کریں اور یہ انفارمیشن شیئر نہ کریں. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہیں ہی نہیں تو ہمیں انفارمیشن دینے میں کیا حرج ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی آپ یہ انفارمیشن شیئر نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اکاؤنٹ تک ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو وہ پیسے پارک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے، آپ نے ساری انفارمیشن دے دی، آپ کے اکاؤنٹ تک ان کی ایکسیس ہو گئی. وہ کرتے کیا ہے، میرے اکاؤنٹ سے اے بی سی ڈی کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے اٹھا کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں. جتنے زیادہ لوگوں کے اکاؤنٹوں تک ان کا ایکسیس ہوتا ہے ان کے لیے پیسوں کا ٹریل ختم کرنا اتنا ہی ایزی ہوتا ہے. ختم نہیں ہوتا لیکن لمبا ہو جاتا ہے. ٹریل جب لمبا ہوتا ہے تو ان کو پکڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ناممکن پھر بھی نہیں ہوتا لیکن مشکل ہو جاتا ہے. لیکن
یہ پیغام دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کوشش کریں کہ ایسی انفارمیشن کبھی بھی کسی کو بھی نہ دیں۔ بینکس آپ سے کبھی بھی، کوئی بھی بینک آپ سے یہ انفارمیشن نہیں پوچھے گا۔ بہت شکریہ۔